سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کی مخلوقات کا پالنے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر اور داتا ہے، جو ہم سب کے الجھے بگڑے معاملات کو سلجھانے اور سنوارنے والا ہے، جو ہمارا روزی رساں ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات،
معززات محترمات عفت مآب با پردہ ماں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حکم سنایا، اعلان پہنچایا، فیصلہ پہنچایا، جو زندہ ہے ایک دن اسے مرنا ہے، جس میں جان ڈال دی گئی ایک دن آئے گا وہ جان نکالی بھی جائے گی۔ کوئی ایسا نہیں جو موت سے بچ جائے، موت کا ذائقہ نہ چکھے۔ اب مرنا ہے، یہاں پر اختتام نہیں ہوتا، جان نکلتی ہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک انسان مر گیا ہے، اس کے اعمال کی کتاب بند ہو گئی، سوائے اس کے جو وہ صدقہ جاریہ کر جاتا ہے۔ اے بندے اب تو میرے پاس آنے والا ہے، اور جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا پھر پورا ناپ تول ہوگا، پھر پورا حساب ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ پھر یہ بندہ چیخے گا، چلائے گا، مالی ھذا الکتاب کہے گا، ہائے اللہ میں زندہ تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں، ایسی کتاب لکھی جا رہی ہے کہ ایک حرف کیا ایک نقطے تک کی بھی کمی نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جو مذاق میں بات کر بیٹھا وہ بھی لکھ دی، جو سیریس لہجے میں کہا وہ بھی لکھ دیا، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کیا وہ بھی لکھ دیا گیا، جسے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا وہ بھی میرے سامنے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ کس نے مرتب کیا؟ ایک ایک سیکنڈ جیسے کاتب میری طرف متوجہ تھا، جو بولتا گیا، جو کرتا گیا، یار سب کچھ ہی لکھ دیا گیا، کہیں نرمی نہیں، کہیں یہ نہیں ہوا چلو جانے دو کوئی بات نہیں۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا۔ اب کتاب سامنے ہے اور اللہ فرماتے ہیں چل اسے پڑھ۔ جب تو اپنی کتاب پڑھے گا تجھے خود پتہ چلے گا کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ کون پڑھے گا اپنی کتاب؟ کون دہرائے گا اپنے گناہوں کو؟ کون میدان محشر میں لوگوں کو بتائے گا میں چوریاں بھی کرتا رہا، میں دھوکے بھی دیتا رہا، میں خیانت بھی کرتا رہا، لوٹ کھسوٹ بھی کرتا رہا، غبن بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، لوگوں کو شیشے میں اتارتا رہا، کسی کا مال ناحق لیتا رہا، ہر برا کام کرتا رہا۔ کون پڑھے گا؟ یہاں 20 لوگ موجود ہوں تو کوئی ایک بھی ہمت نہیں کرتا وہ کھڑا ہو کر اپنا ماضی دہرائے۔ وہ کہتا ہے پردہ پڑا ہے، پڑا رہنے دو۔ اور اس دن اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تمہاری دنیا کی ساری کامیابیاں ختم ہو گئی، میں بہت بڑا تاجر بنا، بہت بڑا مکان بنایا، بہت بڑے بنگلے بنائے، کئی کوٹھیوں کا مالک بنا، دیکھو کبھی میرے پاس سائیکل تک نہیں تھی، اب لینڈ کروزروں کی لائن لگی ہوئی ہے، کبھی میرے گھر کا دروازہ تک موجود نہیں تھا، آج محلات کا مالک ہوں۔ کسی ایک چیز کو اللہ نے کامیابی نہیں کہا، پوری دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے مال کو اللہ نے کامیاب کہا ہی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ آج کے دل جسے اس جہنم سے بچا لیا گیا، جسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ کھینچ کھینچ کے لا رہا، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ
जिसे खींच रहा है और वो चीख रही है, चिंगाड़े मार रही है और हर मुतकब्बर को अपने अंदर खींच रही है, जिसे देखकर अंबिया कहेंगे रब्बे नफ्सी, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मुझे बचा। जिसे देखकर हर हमल वाली हमल गिरा देगी, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, जिसे देखकर 70 हाथ तक पसीना बहेगा और जिसकी एक एक जंजीर 70 गज के बराबर है। एक आदमी को बांधने के लिए तो 1 गज की जंजीर काफी, 2 गज की जंजीर काफी है, 70 गज की जंजीर में उसे बांधा जाए, उसे लपेटा जाए कि वो उंगली तक को भी हरकत ना दे सके, गर्दन ना हिला सके, हाथ ना हिला सके, पांव ना हिला सके। आज फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, इस आग से जो आज बचाया गया, कि जिस आग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ऐसे होंगे जैसे लकड़ी के दस्ते में नेज़े की अन्नी को गाड़ दिया जाता है, इस तरह जहन्नुम में उनको गाड़ दिया जाएगा। जैसे दीवार में कील ठोंका जाता है, इस तरह उन्हें जहन्नुम में ठोंक दिया जाएगा। हरकत करना भी चाहे तो हरकत नहीं कर सकेगा। थोड़ी सी तकलीफ होती है, इंसान कैसे तड़पता, कैसे भागता, हाथ पे छाला बन जाए हाथ को कैसे झटकता, पाँव पे कांटा चुभ जाए पाँव कैसे बार बार उठाता। वहां बांधा होगा, हरकत की इजाजत नहीं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो इस आग से बचाया गया जहां सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, और कुछ ऐसे तबके हैं कि मुंह इंतहाई तंग है जहन्नुम का और नीचे से वो बहुत ज्यादा खुली, जैसे एक प्रेशर कुकर है। जहन्नुम का एक तबका ये है कि जैसे आप प्रेशर कुकर में कोई सब्जी डाल के उसका ढकना बंद करते हैं, उसे आंच पे रख देते हैं और वो अंदर पकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ऐसे होंगे जहन्नुम में डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाए कि वो जलते रहे, पकते रहे, स्याह होते रहे, कोयले बनते रहे, हवा की गुंजाइश नहीं है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो इस जहन्नुम से बचाया गया कि जहां जहन्नुम में पड़ा हजार साल तक वो या रब्बी कहता रहे कि अल्लाह मेरी बात तो सुन, अल्लाह मुझसे कलाम तो कर। 1000 साल गुजर गया लेकिन अल्लाह फरमाएगा अल्लाह तो कल्लिमुनी, मुझसे बात ना करो, यही तुम्हारा अंजाम है। जहां अल्लाह बात नहीं सुनता, 1000 साल गुजर गया जहन्नुम में पड़े और वो कहेगा अल्लाह एक तरफ मेरी तरफ तवज्जो कर, अल्लाह फरमाएगा मुझसे कलाम ना करो, मुझसे बात ना करो। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो इस आग से बचाया गया, जो इस जहन्नुम से बचाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंजीरें भी लोहे की, जंजीरें भी जहन्नुम की आग से तैयार की हुई, हथौड़े भी जहन्नुम की आग से तैयार किए हुए, तोक भी जहन्नुम की आग से तैयार किए हुए, लिबास भी जहन्नुम की आग से तैयार किए हुए, और दुनिया की आग से जो 70 गुना ज्यादा तेज। अगर पांव पर जहन्नुम का अंगारा आता है, दिमाग ऐसे खोलता है जैसे हंडिया खोलती। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो इस जहन्नुम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जिसे कयामत के दिन ये कह दिया गया मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, फ़क़द फ़ाज़, आज वो कामयाब हुआ। ये है वो कामयाबी जो उसने पाई, ये है वो कामयाबी जो उसके मुकद्दर में आई। और वो कहा करता था कि लोगों, मैंने दुनिया में मार खाई, मैंने दुनिया में गुर्बत बर्दाश्त की, मैंने दुनिया में फ़क्र व फाके के साथ ज़िंदगी बसर की। मुझे भी पता था मेरे बच्चों के तन पे पूरे कपड़े नहीं है, मैं भी जानता था कि मेरा बेटा टूटे हुए जूते के साथ चलता है तो लोग मजाक करते। मैं भी वो बात बर्दाश्त करता था जब मेरी बीवी को उसकी सहेलियां ताने देती थी कि तुम्हारा लिबास कैसा, तुम्हारे घर का दरवाज़ा कैसा,
तुम लोग कभी कुछ खाते भी हो या नहीं, मैं भी वो बातें बर्दाश्त करता था शदीद तरीन धूप में, जब मेरे घर में एक पंखा तक नहीं था। लेकिन मुझे पता इन्नी मुलाकिन यौम हिसाबिया, मैं जानता था, मुझे पता था एक दिन अल्लाह से मेरी मुलाकात होनी। मैं हराम का पंखा लेकर नहीं आया, मैं हराम की ईंट उठाकर नहीं लाया, मैं हराम का पैसा इकट्ठा करके अपने मैंने बीवी को पोशाकें नहीं दी है, हराम जमा करके बेटे को जूता लाकर नहीं दिया। ताने सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तंज सुनते रहे, सर झुका के चलते रहे, कई कई दिन भूखे रहे, रोजे रखते रहे, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन रब के पास जाना है, अपनी किताब पढ़नी, अपनी किताब को मैंने पढ़ना है। हाँ मुकराओ किताबिया, आओ और दुनिया के मजाक करने वालों आओ। और मेरे मोहल्लेदारों जो कहा करते थे यार ये कितना गरीब आदमी है, और तू भी कोई डाका मार, तू भी कोई चोरी कर, सारे ही गबन करते हैं, तुम भी कर लो, झूठ बोल के माल बेचते हैं, तुम भी कभी ऐसा करो, सारे फ्रॉड करते हैं, तुम भी करो, बीवी को देखो, बच्चों को देखो, आल औलाद को देखो, तुम्हारे घर में बैठने के लिए चेयर तक नहीं है। मैं जानता था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अल्लाह के सामने जाना। आओ मेरी किताब पढ़ो, आओ और देखो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं जानता था कि अल्लाह से मेरी मुलाकात होगी और जो मैंने बोया है वो काटना पड़ेगा। आज कोई हसरत तो नहीं है ना, आज कोई तड़प तो नहीं है ना। ये अल्लाह ने जो दुनिया उतारी, कुरान में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, इसमें नहीं पड़ना, बस गुजारा इसमें करो, जब तक तुम्हारी सांस चलती है तब तक दुनिया की तुम्हें जरूरत। मुनासिब खाओ, मुनासिब पियो, हराम को अपने करीब मत आने देना, वरना तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो सकती। और क़यामत के दिन कई ऐसे होंगे, जो आज का खुतबा है वो है इस हवाले से कि लोग ख्वाहिशात क्या करेंगे। क़यामत का दिन आएगा, लोग क्या कहेंगे। 9 ख्वाहिशात हैं जो लोग करेंगे मैदान महशर में। या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय ये पहली ख्वाहिश निकली है एक आदमी, उसने मैदान महशर का नक्शा देखा, 70-70 मील तक पसीना बह रहा है, एक तरफ अल्लाह के फरिश्ते गुरज और हथौड़े लेकर खड़े, एक तरफ जहन्नुम है, एक तरफ सामने जन्नत है, दरमियान में पुल सिरात है, लोग जहन्नुम में भी गिर रहे हैं, लोग जन्नत में भी जा रहे हैं। और ये जिसकी सारी ज़िंदगी इस मजाक में गुजरी, जो होगा वो देखा जाएगा। जब क़यामत आएगी तो देखी जाएगी। यहाँ तो लूटो, यहाँ तो कमाओ, यहाँ तो इकट्ठा करो, इसका घर है मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगा, इसके पास गाड़ी है इससे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, इसके पास दुनिया का इतना माल है इससे ज़्यादा लेकर दूंगा। और आज पहली ख्वाहिश, पहली चीख इसके हलक से बुलंद हुई, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय ए काश मैं मट्टी हो जाता, हाय काश मट्टी के साथ मट्टी मिल हो जाता, हाय काश मट्टी हो जाता, ना उठाया जाता। मुझे क्या पता था कि आज का दिन इतना सख्त दिन है, मुझे क्या पता था आज का दिन इतना तलख दिन है। और दूसरा, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, अब दूसरी चीख इसके हलक से बुलंद हुई, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय मुझे क्या पता था कि जहां अंबिया रब्बे नफ्सी कह रहे, हाय मुझे क्या पता था कि माँ को बेटा बुला रहा है और माँ मुंह मोड़ के दौड़ गई कि मैं तुझे नहीं जानती तू कौन है, हाय मुझे क्या पता था भाई भाई को नहीं पहचान रहा। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, इस आखिरत की जिंदगी के लिए ऐ काश मैंने भी कुछ किया होता, ऐ काश मैं भी नमाजें पढ़ता, ऐ काश मैं भी कभी तहज्जुद के लिए उठता, ऐ काश अपने गुनाहों को सामने रख के कभी मेरी आंख से भी आंसू निकले होते। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, आज तो जहन्नुम सामने आ गई, आज तो अल्लाह को गुस्से की हालत में देख रहा, आज तो अल्लाह कह रहा ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारीन,
کہاں ہے متکبر, کہاں ہے جبار, این الظالمون, کہاں ہے دنیا کے ظالم, وہ جو اپنی جان پہ ظلم کرتا رہا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. آج یہ رو رہا ہے, کانپ رہا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی. وہ بوڑھا بابا, وہ بوڑھا بزرگ, وہ میرے سامنے مسجد میں جاتا تھا, بڑی تکلیف سے سیڑھیاں چڑھتا تھا, بڑی تکلیف سے گھر تک مسجد اور مسجد سے گھر پہنچتا تھا, اور میں راستے میں دیکھتا ہی رہتا تھا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی, کاش میں بھی ایسا کرتا, اے کاش میں بھی نیکی کرتا, اے کاش میں بھی صدقہ کرتا, اے کاش میں بھی کوئی خیرات کرتا, اے کاش میں بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھاتا, اے کاش کسی بیٹے کو امام بناتا, اے کاش میں نے حلال کمایا ہوتا, اے کاش آج میں جہنم میں نہ گرتا. یہی تو وجہ ہے. تحفۃ اللفظی شرح ترمذی میں امام عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, تہجد کی نماز ہے, اکیلا ہے, ساتھ پیچھے کوئی اور بیٹھا, اندھیرا تھا, چراغ نہیں تھا. وہ آیا اور نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے حضور روئے جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے, اور جب وہ اس آیت پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, وہ جانتا تھا, قرآن ترجمے سے پڑھا. یہ بوڑھا تہجد کے وقت لوگوں سے چھپ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے, اور قیام کے دوران جب پڑھتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھول دیے جائے, خَرَّ عَلَى الْمُصَلَّى فَقَدْ مَاتَ, اس کے دل سے چیخ بلند ہوتی ہے, مصلے پہ گرتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی. اس ڈر کی وجہ سے, صرف اس آیت کی وجہ, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے, جب کتابوں کو کھول دیا جائے, جب رجسٹروں کو یوں سامنے رکھ دیا جائے گا, آؤ نا بھائی پڑھو, تم کیا کرتے رہے, لوگوں سے تو چھپتے رہے, رات کے اندھیروں میں رات کی سیاہی کی آڑ لے کر گناہ کرتے رہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, آج تو کھولے جائیں گے. خَرَّ عَلَى الْمُصَلَّى, گر پڑا اور روتے روتے فقد مات, مر جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آقا علیہ السلام قیامت کا ذکر کر رہے, اور ذکر کرتے کرتے جہنم کی گہرائی یہ ہے کہ 70 سال بھی گزر جائیں تو پتھر تہ تک نہیں جاتا. اس کی وادیاں اتنی بڑی, جہنم کی آگ اتنی تیز, اور اسی محفل میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ایک شخص کی چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ جلدی سے مڑے, دیکھا یار یہ کوئی نیا آدمی تھا, یہ کوئی اجنبی تھا, اور نبی علیہ السلام سے بلایا, حضور یہ گر پڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے, سینے پہ ہاتھ رکھا, دل اتنا تیزی سے حرکت کر رہا تھا جیسے سینے کو توڑ کے باہر آ جائے. کہا اللہ کے رسول میں جہنم سے ڈرتا, میں قیامت کے دن سے ڈر گیا, ہائے میرا کیا ہوگا. کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, وفات پا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او لوگو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو, رب نے اس کو جنت عطا فرما دی. یہ وہ ہے جو ڈرا ہے اللہ سے. اور ڈر کیا ہوتا, کوئی عمل کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر ہے, خوف دل میں آئے, ہاتھ بڑھانے سے پہلے جدھر ہاتھ بڑھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے, جدھر میرا قدم آگے بڑھ رہا ہے راستہ حلال ہے کہ حرام ہے, زبان سے جو لفظ نکال رہا ہوں میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا یا عذاب کا ذریعہ بنے گا. دل میں جو خیالات ہے, دماغ میں جو سوچے ہے, دل میں جو تمنائیں ہیں, کیا قیامت کے دل وہ میری کامیابی کی دلیل بنے گی یا مجھے برباد کر کے رکھ دے گی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے امیر صحابی تھے, مٹی بھی خریدتے تھے تو اس سے سونا نکل آتا تھا. یہ ایک مثال اور محاورہ ہے, مٹی بھی سونے کے بھاؤ جاتی. اتنے امیر صحابی, اتنے امیر صحابی کہ 40-40 ہزار بکریاں ایک ایک بیوی کے ورثے میں آتی ہے, وراثت میں آتی. اتنے امیر کہ سونا جو ان کی وفات کے بعد توڑنے لگے مزدور کہ ان کی آل اولاد میں سونا تقسیم کیا جائے, سارا دن کلہاڑوں کے ساتھ سونے کو توڑتے رہے اور مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. اور ایک دن
بیوی 2 طرح کے کھانے بنا کر ان کے سامنے رکھتی. میں نے بھی کئی طرح کے کھانے کھائے. آپ بھی شادیوں پر جاتے ہیں, گھروں میں آپ بھی دعوتوں کا اہتمام کرتے. کبھی اس صحابی کی سوچ کو دیکھے, روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری سے پہلے 2 طرح کے کھانے, ایک میٹھا ایک نمکین, بیوی نے سامنے رکھا. عبد الرحمن ابن عوف کھانے کو دیکھتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آنسو اس برتن میں گر رہے, داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. مغرب کی اذان ہو گئی, بیوی بھی رونے لگی. عبد الرحمن کیا ہوا؟ آپ نے روزہ افطار نہیں کیا. کیا ہوا کہ آپ کے آنسو گر رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں, او اللہ کی بندی, مجھے ایک خیال آیا کہ وہ بھی وقت میں نے دیکھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب حضرت مرثد شہید ہوئے اور انہیں کفن دینے کے لیے کپڑا کم پڑ گیا تھا. اگر پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا, سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتے تھے. ہائے, ہم نے وہ دور دیکھا کہ صحابہ کرام خشک چمڑوں کو چبایا کرتے تھے. ایک کھجور 3 صحابہ مل کر کھاتے تھے. آج میرے سامنے 2 طرح کے کھانے پڑے ہیں. خیال آیا کہیں اللہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا. اور میں نے اللہ کے رسول کو فاقوں میں دیکھا, میں نے صحابہ کو فاقوں میں دیکھا, میں نے ماں عائشہ کو فاقوں میں دیکھا, میں نے ماں خدیجہ کو فاقوں میں دیکھا کہ جو مٹی کے پیالے میں تھوڑے سے روٹی ڈال کے اسے پانی میں نرم کر کے کھاتی تھی اور اللہ کے رسول رونے لگ جاتے تھے. خدیجہ یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ خدیجہ وہ زندگی بہتر تھی یا یہ زندگی بہتر ہے؟ وہ زندگی اچھی تھی کہ جب تیرے دسترخوان پہ 60 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے, جب تمہارے خیمے کی جو کیلیں ہیں وہ بھی سونے کی ہوا کرتی تھی, جب تو پوشاکیں عظیم پہنتی تھی اور پورے عرب میں تمہارا نام تھا. خدیجہ کا جیسا لباس کس کا ہوگا؟ خدیجہ کی طرح دسترخوان کس کا ہوگا؟ خدیجہ کی طرح ناز و نعم میں کون ہوگی؟ خدیجہ آج کئی دن کے بعد مٹی کا پیالہ ہے اور اس میں روٹی اتنی سخت ہے کہ جو چبائی نہیں جاتی, تو پانی سے نرم کر کے کھا رہی. خوش تو ہو. وہ زندگی بہتر تھی یا محمد کے ساتھ یہ زندگی بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور بھی رونے لگ گئے کہ میں نے تمہارا کیا حال ہو گیا میرے ساتھ؟ ماں خدیجہ تڑپ اٹھی, کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم ہے وہ زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی. زندگی تو اصل یہ ہے, بس آپ دعا یہ کرے اللہ میری آخرت کو کامیاب کر دے, اللہ میری آخرت کو کامیاب کرے, مجھے آخرت کی ندامت سے بچائے, مجھے آخرت کی شرمندگی سے بچائے. اس مال کو کیا کرنا, اس دنیا کی دولت کو جو ہر طریقے سے جمع کی گئی, اور آج یہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے کچھ کیا ہوتا, اے کاش نمازیں پڑھی ہوتی, اے کاش قرآن پڑھا ہوتا, اے کاش کسی کا بھلا کیا ہوتا, اے کاش اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات مانی ہوتی. اور تیسری اس کی خواہش کیا, قیامت کے دن کہتا ہے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ, چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, اے کاش میں زندہ نہ ہوتا, اے کاش دوبارہ میرے جسم میں جان نہ ڈالی جاتی, اے کاش اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا, اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. اس نامہ اعمال کو کیا کرنا جو گناہوں سے بھرا ہوا, جو سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا, جو زنا کاریوں سے بھرا ہوا, جو شراب نوشیوں سے بھرا ہوا, جو چوریوں سے بھرا ہوا, جو مذاق میں لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے بھرا ہوا. کیا کرنا ہے؟ لم اوتا کتابیہ, اے کاش آج مجھے میری زندگی کی کتاب نہ دی جاتی. اور کیا کہتا, یا لیتنی کانت القاضیہ, اے کاش موت آ جائے میں مر جاؤں. اتنی شرمندگی ہوگی, اتنا شرمسار ہوگا, اتنا یہ آدمی دکھی ہوگا, اتنا یہ روئے گا اور کہے گا اے کاش موت آئے اور میں مر جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تو نہیں, آخرت کو یاد کرنا, ذکر سننا اور اس جہاں پہ نظر رکھ کے چلنا یہ الگ بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات کا وقت آتا,
کون ہے یہ؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشیر مراد رسول ہیں، خواہش کرے تو اللہ قرآن بناتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، عمر جتنا تو کام کرے گا اسلام کا اللہ نے مجھے دکھایا ہے اور کسی سے نہیں ہوگا۔ اور وہ جو اللہ کے رسول کے پہلو میں سوئے، وہ جن کی خواہش پہ قرآن آتا ہے، وہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے اور عمر کے ذریعے دے، عمر کے ذریعے عزت دے۔ وہ عمر وفات کا وقت آتا ہے، بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ یار ایسا کر، تم نے میرا چہرہ اپنی گود میں رکھا ہوا، ایسا کر کہ میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دے، نیچے رکھ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہا ابا جان کیا میری گود آپ کو اچھی نہیں لگی؟ آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ یہ کون سی خواہش ہے کہ آپ کی جان نکلے اور بیٹے کی گود میں نہ نکلے؟ کہا نہیں عبداللہ میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دے، شاید زمین پہ پڑا عمر اللہ دیکھے اور اللہ کو رحم آ جائے، شاید اللہ کو رحم آ جائے کہ وہ جو امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے اس کا چہرہ مٹی پہ پڑا ہوا، زمین پہ پڑا ہوا۔ اور یہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری یہ خواہش، میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت عمر کہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ آواز دے پوری کائنات کے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ایک ایسا ہے جسے میں نے معاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے پھر بھی میں یہ امید کروں گا کہیں وہ میں عمر تو نہیں جو اللہ کی معافی سے رہ گیا۔ اگر آواز یہ ہے سب کو معاف کر دیا، اور وہ اتنا روتے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کیا، جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد نبی آتا، عمر تو صحابی بن کے نہ آتا، نبی بن کے ہی آتا، کہ جس کی غیرت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے شیطان تجھے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے عمر تجھے پتہ ہے ہم جس طرح دنیا میں چل رہے ہیں اسی طرح قیامت کے دن تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے محمد چلے گا، وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ اور کیا خواہش ہے کہ موت کا وقت ہے اور کہتے میری یہ خواہش ہے نہ میری نیکیاں دیکھی جائیں نہ میرے گناہ دیکھے جائیں، اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے قیامت کے دن اٹھایا ہی نہ جائے، تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ تصور کرے اللہ کے سامنے کوئی کھڑا اور پوچھا کہ اگر یہ کام ہوا تو کیسے ہوا؟ آج تو یہ کہتے چلو دیکھی جائے، جو بھی ہے دنیا تو کماؤ، دنیا تو لوٹو، دنیا تو اکٹھی کرو۔ نبی علیہ السلام نے آخرت کا ذکر کیا، آخرت کا، لوگوں دن اتنا سخت ہوگا کوئی اللہ کے حکم کے بغیر تو بول بھی نہیں سکتا، اگر ہزاروں سال بھی گزر جائے اللہ جب تک اجازت نہ دے کوئی بول نہیں سکتا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کو یاد کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا نقشہ کھینچا، اور ایک صحابی ہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، مسجد نہیں آ رہا، کہا وہ میرا فلاں صحابی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ نے قیامت کا ذکر کیا تھا اور نامہ اعمال کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد اس صحابی کو کسی نے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا، کہا معلومات لے کر آؤ، نبی کا صحابی ہے، ہر وقت نبی کی زیارت کرنے والا، ہر وقت اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، کہ جن کی جنت کی بشارتیں اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ بیوی نے کہا اللہ کے نبی کچھ کیجئے، پتہ نہیں کچھ دن پہلے آپ سے کچھ سن کر آیا تھا، کوئی آپ نے آخرت کے معاملے کی بات کی تھی، یہ تو روتا ہی رہتا، نہ روٹی کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، اور سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے، جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ہر وقت ہی روتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا کمزور پڑ گیا، اس سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، چلتے چلتے اس صحابی کے گھر گئے، چہرہ اس کا اپنی گود میں رکھا، کہا میرے صحابی تجھے کیا ہوا؟ تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تیری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی،
تیرا چہرہ ایسا پچکا ہوا اور زرد کیوں ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے جہنم کا سنا میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ جتنی بھی سزا دینی ہے دنیا میں دے، جو تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دے، اللہ جتنا آزمانا ہے دنیا میں آزما، یا اللہ آخرت کے میرے معاملے کو آسان کر دے، جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دے، اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو یہ کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی بہتر کر، آخرت بھی بہتر کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ کون اس سے بچتا؟ کون؟ وہ جو ایک ایک روپیہ حلال کی کمائی کا لے کر آتا، جو اپنے گھر میں حلال روپیہ لے کر جاتا، جو اپنی اولاد کو حلال کی کمائی سے لباس پہناتا، جو اپنی اولاد کو حلال کی کمائی سے پڑھاتا، جس نے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق وہ چلتا، اور پھر 5واں ایک بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوتا۔ اب یہ بھی اس منظرنامے کو دیکھ رہا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب اس کی چیخیں بھی بلند ہوتی ہے، کہتا ہے ہائے میرے لیے بربادی، ہائے میرے لیے افسوس، ہائے اب میں مروں نہ تو اور کیا کروں، میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، ہائے اس نے مجھے برباد کر دیا، غلط راستوں پر لے کر گیا۔ یہ اکثر چلتا۔ آؤ ایک نئی مووی آئی ہے، میرے گھر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یار فلاں جگہ پہ میلہ ہے تم نہیں جا رہے، آؤ میرے پاس چلو، یہ پاس میرے پاس ہے، وہ لوگ مجھے جانتے ہیں، سرکس کا مالک مجھے جانتا ہے، فلاں جگہ پہ میلہ لگ رہا ہے، فاحشہ عورتیں آ رہی، کنجریاں ناچیں گی وہاں پر، لے کر گیا، کبھی تاش کھیلنے، کبھی جوا کھیلنے، کبھی میلوں پر لے گیا، کبھی مووی دیکھنے لے گیا، کبھی کہیں لے گیا، کبھی کہیں۔ آج یہ کہتا ہے اے کاش اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، وہ تو مرا مجھے بھی مار گیا، وہ تو جہنم میں گیا مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس لیے دوست وہ بنائیں جو آپ کی آخرت کی کامیابی کی طرف چلتا، دوست وہ بنائیں جو آپ کو نیکی کی دعوت دیتا، جو آپ کو برائی کے راستے پر لے جائے، تو قیامت کے دن حلق پھاڑ چیخیں یہ نکلیں گی، اے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں اس کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا، اے کاش اس کے ساتھ میرے مراسم نہ ہوتے، اے کاش مروت میں اس کی ہر بات نہ مانتا۔ آج میرے پاس کیا ہے؟ آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شخص اور وہ قیامت کے دن آتا ہے اور یہ کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ آج یہ چیخ رہا ہے اور جہنم کو دیکھ کر کہتا ہے ہائے افسوس، کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا۔ جن لوگوں نے آخرت کو سامنے رکھا، جن لوگوں نے ہر وقت جہنم کی آگ کو سامنے رکھا، اور اس نے کہا اے کاش اللہ کی اطاعت کرتا، اے کاش، ہائے مجھ پہ افسوس ہو میں نے اللہ کے رسول کی بات ہی نہ مانی۔ بات ماننے والے مر جاتے ہیں، برا نہیں کرتے۔ تحفۃ اللفظی میں ہے ایک عورت کو مکہ والوں نے اٹھا لیا، بوڑھی عورت ہے، اسلام قبول کیا ہے، اب دیکھے کیا یہ حرام کی طرف چلتی ہے؟ جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھا اپنے بدن کے ٹکڑے کروا لیے، اور جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو سامنے رکھا پھر رب بھی بھول گیا، رب کا رسول بھی بھول گیا۔ اس عورت کو اٹھایا، صحیح روایت، اس عورت کو اٹھایا، اونٹ پر باندھ دیا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا مکہ سے اتنی دور لے جاؤ، واپس بھی آنا چاہے تو نہ آ سکے، راستے میں ہی کہیں مر جائے۔ عجیب و غریب راستوں سے چلتے ہوئے اس بی بی کو اونٹ پہ باندھا ہوا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جا رہا، ایک قطرہ، اونٹ پہ بندھی ہوئی ہے، اور چلتے چلتے جہاں لکھوں تک صحرا ہے، میلوں تک صحرا ہی صحرا ہے، ریت ہی ریت۔
اور وہاں کی ریت، وہاں کی گرمی کی شدت ہی بہت زیادہ. میں نے تو دیکھا ہے جا کر. ایک جگہ پر آئے، کہنے لگے یار یہاں رک جاتے ہیں. اس عورت کو اٹھایا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور گرم ریت پر ڈال دیا. کہا اس ریت پر پڑی رہنے دو. وہ چیختی رہی، مجھے پانی کا قطرہ تو دو. کہا محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی اللہ کی قسم ہے اگر محمد کو چھوڑوں تو آخرت ہاتھ سے نکلتی ہے. اپنی آخرت کو بچانے کے لیے میں اس نبی کو چھوڑ دوں جو میری آخرت کو بہتر کر رہے، جنہوں نے مجھے جنت کا راستہ دیا. کہا بی بی پھر مر جا. پانی اس کے سامنے پی رہے. مشکوں کو کھولا، اسے دکھا دکھا کر پانی پیا جا رہا ہے اور وہ کئی دن سے پیاسی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ریت پہ ڈالا ہوا. کہنے لگی جب عین میں موت کے قریب تھی، گرم آگ کی طرح ریت ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، اور وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے. میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا آسمان سے پانی کا ڈول اتر رہا. آسمان سے پانی کا ڈول اترا اور میرے چہرے کے قریب آ کر رک گیا. ترمذی تحفۃ اللافظی کی شرح میں صحیح روایت ہے. رب کے فرشتے نے کہا بی بی یہ پانی اللہ نے تیرے لیے آسمان سے اتارا، یہ پانی اللہ نے تیرے لیے اتارا. یہ دنیا والے مذاق کرتے اور خوش ہو جا، یہ پانی بھی تمہارے لیے اتارا، خوش ہو جا، اللہ نے تجھے جنت بھی عطا فرما دی ہے. وہ پانی پیتی ہے، حساس بساس اٹھ کھڑی ہوئی. یہ لوگ دوڑ کر آئے، کہنے لگے بی بی ابھی تو مر رہی، تیرے ہونٹ خشک تھے اور چہرہ تیرا زرد پڑا ہوا تھا. کہنے لگی اللہ نے مجھے پانی پلا دیا. اس نے یقین دلایا. یہ جو مارنے آئے تھے سارے کے سارے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لو آج ہم بھی محمد کے غلام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دنیا بند کر دی، پانی بند کر دیا، لیکن جس رب کے راستے پر تو چلی وہ تجھے آسمانوں سے پانی پلا دے تو پھر اس رب کے ہم کیوں نہ بندے بنے. یہ محمد کریم علیہ السلام نے سبق دیا، مر جاؤ حرام کا قطرہ مت پینا، مر جاؤ لیکن حرام کھانا مت. کچھ بھی ہو جاؤ دنیا کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. کبھی ہم سوچتے ہیں جتنا پیسہ جمع کر چکے ہیں یار 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہے تو میرا کیا بنے گا. 1 روپیہ صرف حرام کا، ہم نے اسے جزو بدن بنایا. اب نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں، اب اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ اس کی چھٹی خواہش ہے. قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں نے بھی رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں بھی رسول کے راستے پر چلتی. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی رسول کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا، مارے کھا لیتا، بھوک برداشت کر لیتا. کچھ نہیں، میری آخرت تو بہتر ہو جاتی، میری آخرت کے معاملے تو آسان ہو جاتے. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہمارے تصور سے بھی اوپر. یہاں شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ سارے ہی کما رہے ہیں تو آپ بھی کماؤ، سارے ہی ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی لین دین جس میں آپ کو شبہ بھی آ گیا آپ اس کو چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا. اب کچھ چیزیں اس کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو جہاں تیرا دل شک محسوس کرتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دے کہ یار یہ کام کہیں حرام تو نہیں، یہ کام کہیں ناجائز تو نہیں. جہاں شک بڑھ جائے اس کو بھی چھوڑ دو. کیوں کہ آخرت کے معاملے بڑے دشوار. کیسے دشوار؟ ایک آدمی ساری زندگی دکھ اٹھاتا، ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتا، ایک لمحہ بھی اس کی زندگی میں ایسا نہیں کہ اس نے کوئی سکون پایا. لیکن جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے ساری زندگی جو تکلیفیں اٹھائی وہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں تھی. یا اللہ موت کی تکلیف بڑی سخت تکلیف، موت کی تکلیف بڑی سخت تکلیف. ایک شخص سے ہی پوچھا گیا، صحابی تھے، خواہش تھی کہ یار پتہ تو کروں مرتے ہوئے آدمی کی حالت کیا ہوتی. جب اپنی باری آئی
تو کہا ہاں حالت کیسی ہے؟ کہا یوں لگتا ہے کہ جیسے میری گردن پہ کوئی پہاڑ رکھا ہوا۔ موت انتہائی تکلیف دہ چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مر جاتا ہے اور مر کے جب قیامت کے دن اٹھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، نہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف تھی، نہ موت کی تکلیف کوئی تکلیف تھی، یا اللہ تکلیفیں تو میں اب دیکھ رہا، یا اللہ آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی تکلیفیں، یہ جو ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، آخرت کے میدان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی کچھ نہیں، موت کی تکلیف بھی کچھ نہیں، تکلیفیں تو اب ہیں جو میں دیکھ رہا، کہاں گروں گا، کہاں جاؤں گا؟ ایسے تو نہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو کہنے لگی ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی جہنم کی آگ یاد آ رہی، کیا بنے گا، کون ہمت کرے گا، کون اس میں گرے گا؟ بعد حکم یہ ہوگا خذوہ فغلوہ کہ اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور کھینچتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہاں قید خانوں میں تو کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، ملنے والے بھی آ جاتے ہیں، وہاں کسی سے ملاقات نہیں، بلکہ جہنم میں ڈالنے والا رب اسے جہنم میں ڈال کے کہے گا کہ اب مجھ سے کلام مت کرنا۔ اور اس میں آخرت کی کامیابی میں ہمیشہ ایک چیز جو اللہ کا قرآن جس کی گواہی دیتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ اللہ نے ان جہنمیوں کے بارے میں کہا، اور کسی جگہ پہ پورے قرآن میں ایسی وضاحت نہیں آئی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تمہارے جہنم میں جانے کا سبب ایک یہ ہے، تمہاری آخرت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کبھی یتیموں کی عزت کی تھی تم نے، کبھی کسی یتیم کو کپڑا پہنایا تھا، کبھی کسی یتیم کو ایک لقمہ تم نے کھانا کھلایا تھا، کبھی کوئی مسکین تمہارے دروازے پہ آیا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم نے کبھی کسی مسکین کو عزت دی تھی؟ وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ سب منہ پہ ماری جائے گی جو نفرت کے ساتھ دیا جاتا، جو حقارت کے ساتھ دیا جاتا۔ رب یہ سوال بھی پوچھے گا، کوئی زندگی کا ایک موقع بتا، کوئی مسکین آیا، کوئی یتیم آیا، کوئی ضرورت مند آیا، تم نے پہلے اس کی عزت کی، تکریم کی، اس کا احترام کیا، اسے عزت دی، پھر اس کی مدد کی؟ کبھی ایسا ہوا ہم چہرہ دوسری طرف کر کے اور بڑے عجیب حساب سے روپیہ آگے کر دیتے کہ اگر عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، اگر ضرورت مند آیا اور اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، اللہ نے اس چیز کو بھی برباد کر کے آخرت میں اس بندے کو ناکام کر دیا۔ اور پھر اللہ نے یاد کروایا تم وہ ہو جو نیکی بھی کرتے تھے تو متکبرانہ انداز میں کرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے تو حقارت آمیز رویے میں کرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے، تمہارے لہجوں سے نفرت نظر آتی تھی، اگر عزت کرو، احترام کرو، اور کوئی مجبور آیا اس کی تکریم کر کے اس کی مدد کرو، یہی تمہاری آخرت کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔